أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 شروع کریں گے، جس کا نام ہے حروف مفردات. حروف مفردات کس کو کہتے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں. علیحدہ علیحدہ حروف، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں. اب ہم سبق شروع کرتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ دہرائیے گا اور خوب اس کو یاد کر لیجئے گا. شروع کرتے ہیں. الف خالی، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے نیچے ایک نقطہ، جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا خالی، ہا خالی، خا کے اوپر ایک نقطہ، خا کے اوپر ایک نقطہ، دال خالی، دال خالی، زال کے اوپر ایک نقطہ، زال کے اوپر ایک نقطہ، رو خالی، رو خالی، زا کے اوپر ایک نقطہ، زا کے اوپر ایک نقطہ، سین خالی، سین خالی، شین کے اوپر 3 نقطے، شین کے اوپر 3 نقطے، صاد خالی، صاد خالی، ضاد کے اوپر ایک نقطہ، ضاد کے اوپر ایک نقطہ، طا خالی، طا خالی، ظا کے اوپر ایک نقطہ، ظا کے اوپر ایک نقطہ، عین خالی، عین خالی، غین کے اوپر ایک نقطہ، غین کے اوپر ایک نقطہ، فا کے اوپر ایک نقطہ، فا کے اوپر ایک نقطہ، قاف کے اوپر 2 نقطے، قاف کے اوپر 2، کاف خالی، کاف خالی، یہ قوف تھا اور یہ کاف، قوف کاف، یعنی 2 نقطوں والا جو ہے اس کو قوف پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اس کو کاف بریک پڑھیں گے، کاف. آگے چلتے ہیں. لام خالی، لام خالی، میم خالی، میم خالی، نون کے اوپر ایک نقطہ، نون کے اوپر ایک نقطہ، واو خالی، واو خالی، ہا خالی، ہا خالی. اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے، موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. یہ تقریباً یوں کہہ لیں حلق کے آخری حصے سے، یعنی سینے کی طرف سے آواز آئے گی، بھاری آواز آئے گی. ہا، ہا خالی، حمزہ خالی، حمزہ خالی،
یا کے نیچے دو نقطے، یا کے نیچے دو نقطے، یا کے نیچے دو نقطے، یا کے نیچے دو نقطے۔ یہ دو یا ہیں، ایک یہ چھوٹی یا اور ایک یہ بڑی یا، یہ دونوں ایک ہی یا عربی میں کہلائیں گی۔ عربی میں چھوٹی اور بڑی یا نہیں ہوتی، صرف یا ہوتی ہے۔ اس کو بھی یا کہیں گے، اس کو بھی یا کہیں، ایسی شکل لکھی ہوگی تب بھی یا، ایسی شکل ہوگی تب بھی یا۔ اس میں چھوٹی یا بڑی یا عربی میں نہیں ہوتی۔ اس کو خوب آج یاد کیجئے گا، اچھی طریقے سے یاد کریں، بار بار اس کو دہرائیں، بار بار دہرائیں، جب تک الفاظ آپ کے ذہن نشین نہ ہو جائیں اچھی طریقے سے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرا اسی سبق کو پڑھیں گے، لیکن اس کے دوبارہ ہم مخارج کے بارے میں بتائیں گے کہ ہر لفظ کا مخرج کیا ہے، یعنی ہر لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے ادا ہونے کی جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی مرتبہ ہم جو آگے پڑھیں گے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے ہر لفظ کی پہچان کریں گے کہ کس حرف کا مخارج کیا ہے، الف کا، با کا، تا کا، ثا کا، ان کا مخرج کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال یہیں تک آپ خوب اس کو یاد کریں، پہچان کریں ہر لفظ کی، با کی شکل کیسی ہے، تا کی شکل کیسی ہے، نقطے کتنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔